السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے دوستو، بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی، آپ بھائیوں کو بہنوں کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ تاکہ انسان میری عبادت کریں، جنات میری عبادت کریں۔ یہ انسان کی پیدائش، پیدا ہونے کا مقصد، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون نمازیں پڑھتا ہے، کون روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کون نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھتا ہے، زلفیں رکھتا ہے، کون ٹخنے سے اوپر شلوار کرتا ہے۔ یہ نیک اعمال ہے، یہ رب کی عبادت ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کون سچ بولتا ہے، جھوٹ بغض سے کون بچتا ہے، کون غیبت سے بچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون پیروی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو، کل جو دن شروع ہونے والا ہے یہ مختصر فانی زندگی ختم ہونے کے بعد جو دائمی اور ہمیشگی والی زندگی، اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کی کتنی تیاری کی ہے، اس کا اہتمام کیا کیا ہے۔
اس جگہ جانا ہے، اس زندگی کی ابتدا کرنی ہے، اس کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کے لیے کیا کوئی کوٹھی بنگلے بنائے ہیں وہاں؟ کوئی ایئر کولر، پنکھے کی، اے سی کی جو ضرورت تھی وہ پوری کر لی ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے جنت تیار ہوتی ہے۔ تیاری کیا ہے آخرت کی؟ 5 فرض نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے، صدقہ خیرات کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اس میں صاف پتہ چل جاتا ہے کون تیاری کر رہا ہے، کون نہیں کرتا۔ دیکھو، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکاری کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل کیا۔ سنت پر عمل کس طرح کیا؟ جس نے داڑھی رکھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، زلفیں رکھی، ٹخنے شلوار اوپر کی، جھوٹ سے نفرت کی، سچ سے پیار کیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شادی کا معاملہ کیا، غمی کا معاملہ کیا، تو وہ نبی کی پیروی کرنے والا ہے۔ فرمایا، جو میری پیروی کرے گا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور جن لوگوں نے میری پیروی نہ کی، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، فرمایا وہ انکاری ہیں، اور انکاری جو ہیں وہ ناری ہیں۔ نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو، جہنم کی آگ کو، وہ جہنمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری میں رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ دولت ہے، جس کے پیچھے چھوٹے سے لے کے بڑا، مقتدی سے لے کے امام، ہر قسم کے انسان جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اگر آج 1000 روپیہ، کل 2000، پھر 3، 4، 5 ہو جائے۔ اسی تگو دو، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر ابن آدم کو، انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، سونے کی وادی دے دی جائے، اتنا سونا کہ اس کا کوئی بندہ وزن ہی نہیں کر سکتا، پوری کی پوری وادی، یہ کشمیر ایک وادی ہے، سونے کی ایک وادی دے دی جائے انسان کو، ابن آدم کو، تو پھر بھی وہ اس سے، اس کی تسلی نہیں ہوگی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ دوسری وادی کی کوشش کرے گا، کہے گا کاش 2 وادی ہو جائیں میری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 وادیاں دے دی جائیں سونے کی، تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اس کی اس خواہش کو، اس لالچ کو، ہرس کو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کے پیٹ کو مٹی قبر کی بھرے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اسے موت آئے گی تو اس کی خواہش رکے گی۔ کل من علیہا فان، کیونکہ جتنے بھی اس زمین پہ ہیں سب کو فنا ہے، اس نے مرنا ہی مرنا ہے، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے وہ نیک ہے، امیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ جتنا بھی پیارا ہے رب کا، اور جتنا بھی نافرمان ہے رب کا، ہر ایک نے جانا ہے، ٹھہرنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت سے نفرت کی، کیونکہ یہ دولت جو ہے آخرت کی تیاری میں رکاوٹ بنتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس سونے کا ایک پہاڑ بھی ہو،
سونے کا ایک پہاڑ بھی ہو تو میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ سارا سونا جو ہے ختم ہو جائے، وہ غربا میں چلا جائے، وہ دین پر لگ جائے، سوائے اس معمولی رقم کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھی ہو. احد پہاڑ جتنا سونا بھی آ جائے، 3 دن سے زیادہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اسے رکھنا پسند نہیں کرتا، یہ مجھے پسند نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کیا. کیا پریکٹیکل ہے کہ جب حضرت عائشہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تو اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مالدار تھی. ابھی 3 دن گزرے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ختیجہ مجھے پسند کر لو یا اپنے مال کو پسند کر لو، ان میں سے ایک تمہارے ساتھ رہے گا. یا تو سارا کا سارا مال میرے حوالے کر دو تاکہ میں ان کو غریبوں میں تقسیم کر دوں یا دین پر لگا دوں، یا مجھے رکھ لو یا اپنے مال کو رکھ لو. 3 دن کے اندر اندر سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ مال سے نفرت ہے. مسند احمد اور صحیح ابن حبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ پاک ان فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ تھوڑا مال جس سے ضرورت پوری ہو ایسے زیادہ مال سے بہتر ہے جو اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کرے. وہ بار بار انسانوں کے دماغ میں یہ سوچ ڈالتے ہیں. تو میرے بھائیوں، شعب الایمان البہقی کے اندر روایت ہے، ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنی خاوند ابو دردہ رضی اللہ تعالی سے کہا کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے، مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مال جمع کیوں نہیں کرتے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آگے ایک گھاٹی آ رہی ہے، ایک مشکل گھاٹی آ رہی ہے، اور اس میں سے مالدار لوگ آسانی سے گزر نہیں سکیں گے. تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی آ رہی ہے، اس میں سے زیادہ مال والے لوگ، مالدار لوگ، امیر لوگ، سرمایہ دار لوگ آسانی سے گزر نہیں سکیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ہلکا پھلکا رہوں تاکہ آسانی سے اس گھاٹی سے گزر جاؤں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ مال، یہ اولاد، یہ بڑی نعمتیں ہیں، ان کے متعلق سوال ہوگا اس کا استعمال کہاں کیا ہے. اور مومن نے تو اللہ پاک سے سودا کیا ہوا ہے، مال اور جان اللہ کو دے دی، اس کے عوض میں اللہ پاک نے اس کو جنت دینی ہے، یہ قرآن میں ہے. تو میرے بھائیوں، ایک غریب آدمی حدیث میں آتا ہے وہ امیر آدمی سے جن کے اعمال دونوں کے برابر ہوں گے، نیکیاں برابر، عبادت برابر کی ہوئی ہے، لیکن غریب آدمی جو ہے امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. 500 سال پہلے، کیونکہ اس نے کم سہولتوں میں اتنی ہی نیکیاں کی جتنی امیر آدمی نے کی، اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنا صدقہ خیرات کیا، تو 500 سال پہلے غریب آدمی جنت میں جائے گا. جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، صحابہ کرام
شدید غربت کے باوجود، شدید بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جاتے تھے، اور جب نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اراد کر رہے ہوتے تو بعض ان میں سے گر جاتے، کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر جاتے تھے۔ منافق قریب سے گزرتے، ٹھہر جاتے اور کہتے یہ دیکھو بے وقوف، ان کو دیکھو، یہ کہتے ہیں ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ رب کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو مال و دولت عطا کرتا، اللہ پاک ان کو امیر کر دیتا، مال و دولت عطا کرتا اگر یہ رب کی عبادت کرنے والے ہیں تو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کی بات کو سنا، پھر جماعت کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ کہ آپ ان کی بات کا برا نہ مانیں، ان سے پریشان نہیں ہونا، تم لوگ باوجود شدید غربت کے اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہو، دل جمی سے شوق سے اللہ کی عبادت کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، اس وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک تمہارا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اگر تم سے اس چیز پہ سے پردہ ہٹا دیا جائے اور اجر و ثواب تمہیں دکھا دیا جائے تو تم دعا کرو گے، کاش، کہیں گے یا اللہ ہمیں اور غریب کر دے، ہمیں اور پریشانیوں میں ڈال دے۔ تم نے یہ دعا کرنی شروع کر دینی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ غربت کے باوجود تم پھر بھی فرما بردار ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، زندگی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، غریب آدمی جو ہے اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ایسے سامنے سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، بتاؤ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، کیسا آدمی ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت ہی معزز آدمی ہے، بڑا اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اس کا معاشرے میں بڑا مقام ہے، اتنا مقام کہ جس گھر کی طرف کہے کہ فلاں گھر مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے، یہ رشتہ دے دیں گے نہیں، اتنا معزز ہے، اتنا سرمایہ دار ہے کہ کوئی بندہ اس کو رشتہ دینے سے انکار نہیں کرے گا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جاتا، اور لوگ اس سے مشورہ لیتے ہیں، اگر یہ خود مشورہ دے دے تو اس کے مشورے کو رد نہیں کیا جاتا، یہ ایسا آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اور گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابی اٹھا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، یہ تو کسی سے رشتہ طلب کرے تو انکار ہو جائے، بلکہ وہ اس کی بے عزتی کریں کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ ہم سے رشتہ پوچھا تو نے؟ اگر کسی کو مشورہ دیں تو اس سے بھی اس کا مذاق اڑائیں کہ تم کیوں مشورہ، تجھ سے تو پوچھا ہی، آرام سے بیٹھ۔ اور یہ ایسا آدمی ہے، لوگ اس کو اپنی خوشی کے موقع پر، شادی پر نہیں بلاتے، یہ غریب آدمی، اس کے پاس کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں سن لو، اگر پہلا آدمی جو گزر کے گیا ہے اس جیسے آدمیوں سے پوری زمین بھر جائے، حدیث میں ارض کا لفظ ہے، فی الارض، یعنی زمین، پوری زمین، پوری دنیا بھر جائے ان جیسے آدمیوں سے، وہ سارے مل کر اس کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔
یہ اکیلا ان سب سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، غریب آدمی جو شریعت کا پابند ہو، غربت کے باوجود، پریشانیوں، ٹینشنوں اور فاقوں کے باوجود روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ سے بھی بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، اور ڈرتا ہے یہ نبی کی سنت کے خلاف، یہ بدعت ہے، میں جہاں نہیں جاؤں گا، یہ حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، تو میرے بھائیو ایسا آدمی پوری زمین میں جس کو دنیا معزز کہتی ہوں جیسوں سے زمین ساری بھر جائے، یہ اکیلا اس سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ہماری ساری کوشش اسی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، روک نہ دے۔ فرض نماز ہو رہی ہے، تم اپنی دکانداری کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے فرض نماز چھوڑ دو، والدین کی وجہ سے فرض نماز چھوڑ دو۔ اولاد اور مال یہ آزمائش اور فتنہ ہے، اس کی وجہ سے کہیں تم اللہ کے ذکر سے رک نہ جاؤ، یہ چیزیں اللہ کے ذکر تمہارے درمیان رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اگر رکاوٹ بن گئی، تم نے اس کو رکاوٹ سمجھ لیا، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور ہمارا تو عقیدہ ایسا بن گیا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، بڑا وقت ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز سورج نکلنے تک بھی نہیں پڑھتا، وہ خبیث النفس اور کاہلی و سستی کا مارا ہوا شخص ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ دلیلیں ہیں کہ ظہر تک ٹائم ہے۔ بھئی ٹائم ہونا الگ بات ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے سورج نکلنے کے بعد بھی ظہر تک، لیکن جو یہ جتنی دیر کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، اس کے متعلق یہ ہے۔ فرمایا منافق پر عشاء کی فجر کی جماعت بھاری ہوتی ہے، جماعت سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ سویا رہتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نمازی ہوں 5 وقت کا۔ دیکھا جاتا ہے 4-5 آدمی ہوتے ہیں جماعت میں فجر کی نماز میں۔ تو میرے بھائیوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یار بندہ مومن ہے، اس کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے کام کاج چھوڑ کر وہ نماز کے لیے آتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، کرم سر بستر کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس طرح بندہ ایک جیل میں ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، مومن اس دنیا میں اس طرح ہے، یعنی جیل کے اندر بندہ کہیں آ جا سکتا نہیں۔ جیل میں کوئی ہو تو اپنی بھائی کی شادی پہ آ سکتا ہے، بھائی کا والد کا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس سزائے موت ہو یا قتل کا کیس ہو یا اور ہو کوئی کیس، وہ آنے دیں گے؟ نہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکتا ہے، نہ بہن کی شادی پہ آ سکتا ہے، نہ وہ ہوٹلنگ کر سکتا ہے، نہ پارکوں میں جا سکتا ہے، پیچھے بچے بیمار ہیں گھر میں نہیں آ سکتا، وہ آ جا سکتا نہیں، قیدی جو ہوتا ہے، اور اپنی پسند کے کپڑے نہیں پہن سکتا،
کہ آج میں یہ پہنوں گا، یہ اس کی سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، داغ لگ گیا ہے سالن کا، میں یہ پہنوں گا۔ وہ اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ جیل میں ہے، قید میں ہے، وہ اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا کیونکہ وہ قید میں ہے۔ جو وہاں کی دال ملے گی وہی کھانی پڑے گی۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو اس دنیا میں قیدی سمجھے گا وہ تو جنت میں جائے گا، وہ تو مومن ہے۔ قیدی کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنت کھاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، وہ اپنی مرض سے زیادہ کھا نہیں سکتے۔ کیا آج مال بڑا مزیدار ہے لہذا 6-7 روٹیاں کھا لے؟ نہیں کھا سکتا مومن، منع ہے۔ اگر اس کے پاس گنجائش مال پڑا وہ اٹھائے غریب کو دے دے، جا کے ہمسایوں کو دیکھے کہ 2 سے میرا گزارا ہو جائے گا، 2 اٹھائے کسی اور کو دے، ان کے حقوق ہے ارد گرد۔ تو فرمایا مومن 1 آنت کھاتا ہے، شیطان 7 آنت کھاتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جتنا مال ہے اندر اپنی مرضی ہے، میرا دل کر رہا ہے کھا لے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 بستر اپنے لیے، 1 بیوی کے لیے، 1 مہمان کے لیے، چوتھا اگر ہے تو وہ شیطان کے لیے ہے۔ یعنی وہ اگر چوتھا بستر خالی پڑا ہے، 3-4 کمرے ہیں، ایک وہاں 4 پائی بچھی ہوئی یا بیڈ ہے، تو اگر ایسا خالی ہے تو وہ شیطان کے لیے۔ ایک گنجائش ہے مہمان کے لیے، یعنی ہم چوتھا بستر نہیں رکھ سکتے۔ اگر بچے ہیں، 1 بیوی کا، 1 اپنا، 1 بچوں کا، 1 مہمان کا، 5واں شیطان کا ہوگا۔ تو زیادہ بستر گھر میں نہیں رکھ سکتے، زیادہ کپڑے نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور آپ کے پاس جو کپڑے لٹائر ہو گئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اتنے وافر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اچھے کپڑے تمہارے یہ بسیدہ کپڑوں کے برابر بھی نہیں ہیں، تو آپ گھر میں رکھیں گے تو ہم پر گناہ ہوگا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے، قید میں نہیں رکھا، ہم اطاعت میں نہیں چل رہے، ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم قید سے باہر نکل آئے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، واش روم میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی، پھر بایاں پاؤں اندر رکھنا، نکلتے ہوئے دایاں رکھنا، مسجد میں دایاں پہلے رکھنا اندر، نکلتے وقت بایاں رکھنا، پھر اس کے ساتھ دعائیں اذکار کرنے، یہ ساری مومن بندے پر پابندی ہے، قید ہے۔ اگر اس زمین پر، اس زندگی میں ہم قید کو سینے سے نہیں لگاتے، قیدی من کے نہیں رہتے، تو ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ دیکھو ہے بھی کافر، نافرمان، اس کے لیے جنت ہے۔ جنت میں کیا ہوتا ہے؟ جنت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہر خواہش پوری کی جائے گی، جو دل کرے گا، جو کھانے کو دل کرے گا وہ مل جائے گا۔ گوشت کھانے کو، بٹیر کا گوشت، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، مرغابی کا، جس چیز کا دل کرے گا، اور جس حصے کا اور جس قسم کا جوس پینا چاہے گا۔ عورتوں کے ساتھ معاملہ فوراً قبول کیا جائے گا، وہ چاہے گا میں اڑنا چاہتا ہوں، وہ اڑ جائے گا۔ ارد گرد نوکر چاکر ہر چیز ہوگی، ہر خواہش پوری کی جائے گی، آزادی ہوگی، من پسند کی زندگی۔ اور کافر جو ہوتا ہے دنیا میں اس کی جنت ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں سے ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، ایک کھا رہا ہے کہ 9 کھا رہا ہے۔ وہ کہتا مال آئے، حلال طریقہ حرام، مجھے نہیں اس کی فکر، ہم تو روپے کے پتر ہیں، ہمیں مال چاہیے بس، آج 10,000 کل 20 ہو۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس، فرمایا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے اس سے بڑا کام ہوتا ہے، ہر کام ہو جاتا ہے مال سے،
یہ کفریہ عقیدہ، مال سے ہر کام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مال فتنہ ہے، اس فتنے نے ہمیں گمراہی کی طرف ڈال دیا، ہمارا یہ عقیدہ بنا دیا۔ جب ہمارے پاس مال آیا تو ہستی بن گئے ہم، تو ہم کہتے ہیں مال سے سب کچھ ہوتا ہے، نوکری لگ جاتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو ہمارا عقیدے کا ستیہ ناش کر دیا اس مال نے۔ اب ہمارے ساتھ، ہماری اولاد کے ساتھ کوئی ذرا سی زیادتی کرے گا تو اس مال کی وجہ سے ہم ظالم بن جائیں گے، فوراً انتقام لیں گے، ہم کہیں گے انہیں بتانا چاہیے اس نے ہاتھ کس کو ڈالا ہے، اس مال نے ہمیں ظالم بنایا، کفر پر لے آیا۔ غریب ہوگا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کے پاس معافی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، کیونکہ کافر اپنی مرضی کھاتا پیتا ہے، وہ حلال و حرام کو نہیں دیکھتا، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں قیدی بن کے نہیں رہنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، وہ مری میں سیر کرنے جا رہا ہے، 20-30 ہزار روپے ایسے لگا دے گا، اسے نہیں یہ پتا کہ میرا کوئی ہمسایہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ مری میں سیر کے لیے جا رہا ہے، 10-20 ہزار خرچ کر رہا ہے، ہوٹلنگ کر رہا ہے، اچھے اچھے لباس 10-20 سوٹ پہلے موجود ہیں، پھر بھی وہ کرنڈی کا سوٹ لے رہا ہے، بوس کے سوٹ خرید رہا ہے، اور ساتھ والے ہمسائے جو ہیں ان کی حالت اتنی بری ہے، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے کی اتنی ٹینشن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کھانے کے لیے۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں ہماری جائیداد میں آدھا حصہ ہی نہ، اللہ پاک فرما دے آدھا ان کا آدھا تمہارا، اتنے حقوق۔ جس کا ہمسایہ اسے خوش نہیں فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی اتنی وعیدیں ہیں احادیث میں۔ تو ہم اپنی مرضی سے جو بندہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کافر کے لیے جنت ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ کافر کے کوئی سینگ ہوتے ہیں یا اتنے لمبے لمبے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ناک لمبی ہوتی ہے، اسی طرح کا کافر ہوتا ہے، دیکھنے سے بالکل سیم مومن جیسے نظر آئے گا تقریباً، اب چند نشانیاں ہوگی، مومن کے داڑھی رکھی ہوگی اس کے نہیں ہوگی، 1-2 نشانی پہچاننے والا پہچانے گا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا لیکن آپ نے نہیں رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ اسے دیے، ایک بندے کو 300 اونٹ، سفر کر کے آیا، مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بتایا اتنی افراد ہیں، کیا کاروبار کرتے ہو؟ تو وہ غریب آدمی تھا، آپ نے 300 اونٹ اس کو دیے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ جنگیں ہوتی تھی، فتح ہوتی تھی، مال غنیمت میں حصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ میں شامل نہیں بھی ہوئے تو اس کا حصہ ہوتا تھا ایک، تو وہ مال اکٹھا ہوتا تھا۔ جس طرح وہ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی، 30 بکریاں ملی، آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی اس میں رکھو۔ تو جنگوں میں مال غنیمت میں نبی کا اور باقی صحابہ کا حصہ ہوتا تھا، جتنے گھوڑے، جتنے عورتیں مرد پکڑے گئے، تلواریں نیزے وغیرہ اس کے حصے کیے جاتے فتح کے بعد، کیونکہ اس نے جان پہ کھیل کے فتح حاصل کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 300 اونٹ تھے، آپ نے فرمایا یہ 300 اونٹ لے جاؤ۔ وہ گیا اپنے قبیلے میں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھل کود کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے جس کو کہتے ہیں، خوشی سے، اور لوگوں سارے مسلمان ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے کو اتنا اتنا دے دیتے ہیں، خوشی سے پاگل جس طرح ہو جاتا ہے اس طرح وہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا، ایسی زندگی گزارتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا، ایک بیوی پا، دوسری تیسری کے بعد کھانا نہیں ملتا تھا، شاید کسی گھر سے ملتا ہو، ایسی زندگی۔ صحیح مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر
اس طرح زندگی گزارو جس طرح ایک مسافر راہ کی زندگی گزارتا ہے۔ راہگیر اتنا سامان نہیں رکھتا اپنے پاس، یہ تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ ایسی زندگی گزارنے سے آسانی کے ساتھ بندہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے پیچھے اولاد بھی، مال بھی، کوٹھی بنگلے بھی، اس کا جانا بہت مشکل ہے۔ اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا، یہ نعمت ہے۔ ہاں بھئی، اس کو دین کتنا سکھلایا، تیری اولاد نے 10 سال تک نماز سکھائی کہ نہیں، ڈنڈے مار کے، پہلے پیار سے، پھر نہیں پڑھی، ڈنڈے مارے کہ نہیں مارے، نہیں مارے، چلو پھر تمہارے بچیں گے۔ دین سکھلایا کہ نہیں سکھلایا، حلال کما کے دیا یا حرام سے ان کی پرورش کی، تو اولاد کا بھی پوچھا جائے گا، اور جو مال ہوگا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو پھنس جائیں گے، وہاں سے اس گھاٹی سے نہیں نکل سکیں گے، حساب والے دن میں ناکام ہو جائیں گے۔ جو ہلکے پھلکے ہیں، باقاعدہ ضرورت مال کیا کٹھا، پیٹ بھرا اولاد کا، تو اور اللہ کی فرما برداری کی، وہ آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھیں کہ سوٹ پہنا ہوا ہے، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں، ایک ملک کے نہیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کا حکمراں بڑا چھالے لگاتا ہے، میں بہت امیر آدمی ہوں، پورے پاکستان کا میں جناب وزیر اعظم بن گیا ہوں۔ وہ کتنے ملکوں کے عمر بن خطاب تھے، 22 لاکھ مربع میل کے مالک۔ کیسرو کسرا جو سپر پاوریں تھیں، ان کو بھی فتح انہوں نے کیا، مکہ، مدینہ، طائف، بصرہ، شام۔ لیکن 17 پیوند لگے ہوتے تھے کپڑے کو، بعض جگہ پیوند سے کام نہیں بنتا تو چمڑے کی ٹکڑی کاٹ کے لگاتے تھے اخلاق پوری کرنے۔ ایک یا 2 سوٹ تھے، ایک روایت میں 1 سوٹ تھا، وہی دھوتے اس پہنتے تھے، دوسری میں ہے کہ 2 تھے، اور زمین پر سوتے تھے، تکیے کی بجائے پتھر رکھ کے سوتے تھے، ننگی زمین پر سوتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ امیر المومنین آپ کو اچھا لباس دے دیتے ہیں، جب بادشاہوں سے ملنا ہوگا تو اس وقت یہ پہن لینا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اسے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روب دبا ان سوٹوں سے نہیں ہوتا، ایمان کا روب دبدبا تھا۔ ادھر مدینہ میں ہوتے کسرا اپنے دربار میں، اپنی فوج میں، جب عمر بن خطاب کا نام آتا تھا تو اس کے کندھے کانپتے تھے۔ شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، لیکن سادگی اتنی تھی، لالچ بالکل نہیں تھا، بالکل سادہ زندگی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو حکومت ملی 44,000 مربع میل کی، ان کے بھی اسی طرح سوٹ تھے۔ عید کے دن اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے سوٹ نہیں لیے، حالانکہ شام سے تقریباً 50 اونٹوں کے قریب کپڑوں کا وہ قافلہ آیا کہ غریبوں کے لیے، عید کے لیے، لیکن اپنے گھر میں ایک سوٹ بھی لے کے نہیں گئے، حالانکہ پہلے اس کی بیوی نے کہا تھا تمہاری بچیوں کے کپڑے عید کے نہیں ہیں، تو کہا میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ، لیکن 1-2 سوٹ تھے، آخر میں کوئی غریب آئی وہ بھی اٹھا کے دے دیے۔ جب گھر میں آئے خالی ہاتھ آئے، بچیوں نے کہا ابو جان یہی سوٹ ہیں، اور پھٹی والی جگہ دکھا رہی ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ آنکھوں پونجے، آپ نے فرمایا بیٹا یہ زندگی تو تھوڑی سی رہ گئی، بقایا ختم ہو جائے گی، پھر ہمیشہ والی زندگی شروع ہوگی، وہاں ہر قسم کا تمہیں لباس ملے گا۔ اور پیار سے انہیں تسلی دی۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے جن کے پاس دولت تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دولت تھی، خود غریبوں والی زندگی گزارتے تھے۔ واقعات ہیں جس طرح وہ چراغ کا مثال دیتے ہیں کہ چراغ کی بتی ہلکی کر دو، یہ موٹی بتی جو ہے روئی تیل زیادہ پیتی، بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ یہاں ہمارے لوگ جو امیر لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں ایک روایت مل گئی ہے کہ مال انسان پر نظر آنا چاہیے، اس کا اثر سن اس کی نہ جانے کیسی ہے، لیکن میرے بھائیوں صحیح بھی ہو، لیکن یہ ساری صحابہ کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں، اس کے مقابلے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی، یہ فکر آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو فکر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہمیں اللہ پاک قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔